أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله سمعت فاطمة أنها قال دخل علي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآله. وما كانت إلا ساعة إذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله. وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي يا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عندك ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبو الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيع وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال عليك السلام يا بنتي ويا بغتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي دمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم يحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا ظلمت فيها ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. قال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى.
يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذرني لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله وآل محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نزم والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي يزن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فعظوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد صل على جزاک اللہ. اور اب میں عباس اعظم صاحب کو زحمت دوں گا سلام پیش کریں گے جناب عباس اعظم. صلوات محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تشنہ لب مظلوم سرور الوداع شاہ مظلوم شان مجلس تھا تمہارا ذکر غم شان مجلس تھا تمہارا ذکر غم رونق محراب و منبر الوداع رونق محراب و منبر الوداع ہے جوانی بھی زندگی ہے جوانی بھی وبال زندگی اب تمہارے
محمد اب سلام لیجئے آنو محمد اب سلام صابرہ زینب کے دل بر الوداع صابرہ زینب کے دل بر الوداع مجلسوں میں ہم کو روتا چھوڑ کر مجلسوں میں ہم کو روتا چھوڑ کر مسکراتے جا مسکراتے جا الوداع اب نہ زینب جاؤ گی تم سر کھلے اب نہ زینب جاؤ گی تم سر کھلے نظر ہے اشکوں کی چادر الوداع نظر ہے اشکوں کی چادر الوداع روتے ہیں باقر محباں نے حسین روتے ہیں باقر محباں نے حسین کہتے ہیں سبتے پیامبر الوداع کہتے ہیں سبتے فاطمہ زہرا کے دل بر الوداع جزاک اللہ صلوات بر محمد و آل محمد لطف نقوی مرثیہ پیش کریں گے لطف نقوی صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہتی تھی یہی زینب دکھیا میرے بیر رنوا مجرا لو میرا کچھ بات کرو میں تو فدا کچھ بات کرو میں تو فدا میرے
تیری یہی میں کو جلی ماں جائی ہو ہم شیر تمہاری بھائی ہو زندہ سے چھوڑ کر آئے ہو زندہ سے چھٹ کر آئے ہو میرے بے رنوا مجرا لو میرا اکبر بھی نہیں عباس نہیں قاسم سبھی جا پاس نہیں اب مجھ کو کسی کی آس نہیں اب مجھ کو کسی کی آس نہیں میرے بے رنوا مجرا لو میرا زندہ میں گئی دربار گئی سر ننگے سرے بازار گئی بن تیرے زلے لو خار گئی بن تیرے زلے لو خار گئی میرے بے رنوا مجرا نکلی تھی وطن سے جب میں تم ساتھ تھے اور کن بات تھا سبھی اب کوئی نہیں تنہا چلے اب کوئی نہیں تنہا چلے میرے بے رنوا مجرا لو میرا کہتے تھی وطن میں قافلہ کربلا آمد ہے سواری حرم مصطفیٰ کی آمد ہے یتیم سرورے گلگو خبا کی آمد ہے غریبوں بے کس و بے آشنا غریبوں بے کس و بے آشنا یہ آمد ہے تمام شہر ہے
پہ مجمع دو نبی کے روزے پہ مجمع دو سنا تھا جب سے کہ آتے ہیں سید اکرم خوشی سے فاطمہ صغرا کا تھا جب عالم کبھی تو جھکتی تھی سجدے میں وہ بدی دینم کبھی یہ کہتی تھی کیوں نانی جان کبھی یہ کہتی تھی کیوں نانی جان کبھی یہ کہتی تھی کیوں نانی جان چاہے مشرقین آتے ہیں چلو چلو میرے بابا چلو چلو میرے بابا چلو چلو میرے بابا حسین آتے ہیں اٹھیے سنتے ہی ام البنی بشوق تمام گئی جو متصلے روضہ رسول انام سنا یہ شور کے لو آئے شاہ عرش مقام نظر وہ آتا ہے دیکھو نشان نظر وہ آتا ہے دیکھو نشان بڑے شکوں سے حیدر کا یادگار آیا علم لیے ہوئے عباس علم لیے ہوئے عباس علم لیے ہوئے عباس گھوڑے کے آگے آگے بشیر مدینہ لٹ گیا جنگل میں مدینہ لٹ گیا جنگل میں مدینہ لٹ گیا جنگل میں کر گئے شب گلے پر دل بھرے زہرا کے چل گئی شمشی کیا شہید غریب الوطن کیا شہید غریب الوطن ان کو بہتر سے پڑا رہا جو زمین پر یہ اس کا جامع ہے کفن ملانا جسے اس کا کفن ملانا جسے اس کا یہ ماں ہے بٹھا کے ناکے کو سجادے ناتوا اترے عصا کو تھام کے با چشم خوفشاں اترے قریب مرخدے سلطان انسو جا اترے اور اہل بیت یہ کرتے ہوئے اور اہل بیت یہ کرتے ہوئے اور اہل بیت یہ کرتے ہوئے اترے ہوئی غریبوں پر بیداد یا رسول اللہ حسین مر گئے فریاد حسین مر گئے فریاد حسین مر گئے فریاد یا رسول اللہ
امت نے یا رسول زمن کیا حضور کے پیاروں کو ذبح تشنہ دہن رہا سینہ پہ سرے پاک اور زمین پہ بدن لٹے ہم ایسے کہ بابا کو دے لٹے ہم ایسے کہ بابا کو دے لٹے ہم ایسے کہ بابا کو دے سکے نہ کفن نہ دن کو تھی ہمیں راحت نہ چین راتوں کو جکڑ دیا تھا رسن سے جکڑ دیا تھا رسن سے جکڑ دیا تھا رسن سے ہمارے ہاتھوں کو گئی لہد پہ اس طرح زینب محزون کہ ایک ہاتھ میں شہ کا مامِ پرخون اور ایک ہاتھ میں حضرت کا جامِ گلگون زباں پہ مرثیہ جس کا یہ جام زباں پہ مرثیہ جس کا یہ جام غزہ مضمون یزید نے ہمیں لوٹا دہائی ہے نانا بہن شہید کے مجرے بہن شہید کے مجرے بہن شہید کے مجرے کو آئی ہے نانا حسین بھائی کو ہم کربلا میں چھوڑائے علی کے لال کو دشت بلا میں چھوڑائے یتیم فاطمہ کو نینوا میں چھوڑائے تمہارے جان کو خاکِ شفا تمہارے جان کو خاکِ شفا تمہارے جان کو خاکِ شفا میں چھوڑائے یہ باد ختل عجب تفرقہ پڑا نانا گڑا بدن کہیں اور سر کہیں گڑا بدن کہیں اور سر کہیں گڑا بدن کہیں اور سر کہیں گڑا نانا ہوئے حسین کے مرنے سے در بدر زینب گئی یزید کے مجلس میں گئی یزید کی مجلس میں نہ گئی یزید کے مجلس میں نہ یہ زینب کئی مہینے رہی قید نوحہ گر زینب یہ سخت جاتی کے جیتی بھی یہ سخت جاتی کے جیتی بھی یہ سخت جاتی کے جیتی پھرے ادھر زینب ورم ہے شانہ پر دکھتے ہیں اس خانہ نا یہ میرے بازو پہ رسی کے 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 نانا جزاک اللہ صلوات اللہ
صلوات محمد وعلی محمد. خواتین و حضرات، اس اختتام ہفتہ کی یہ آج آخری مجلس ہے. ہم شکر گزار ہیں قبلہ کے تشریف لائے اسلام آباد سے، اور قاسمی صاحب کے جنہوں نے زحمت فرمائی، جن کے مہمان تھے تشریف روزانہ ان کو لے کر آتے رہے، زحمت فرماتے رہے. انشاءاللہ آئندہ ویکینڈ کی مجالس کا سلسلہ جمعرات سے شروع ہوگا، اور مرزا محمد جواد صاحب مجالس سے خطاب فرمائیں گے. صلوات محمد وعلی محمد. میں قبلہ سے درخواست کروں تشریف لائے مجلس سے خطاب فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین من یوم ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق واصدق القائلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات. سامعین محترم، میں شکر گزار ہوں ان اچھی سماعتوں کا جنہوں نے میرے شکستہ لفظوں کو حسن سماعت عطا کی. مجلسیں ہر مقام پہ ہوتی ہیں، لیکن کچھ مجلسیں یادگار ہو جاتی ہیں جب اہل ولا کی طرف سے حوصلہ افزائی اور ہمت اور ستائش کی کچھ جملے میسر آ جائیں. میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. فردن فردن کہوں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا. اس ادارے کی انتظامیہ اور وہ افراد جنہوں نے محبت کا مظاہرہ کیا، ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. ایک دفعہ بآواز بلند نعرہ صلوات. دعا کیجیے گا. عذرا منیر شیرازی علیل ہیں، بیمار کربلا کے سلسلے میں صحت کل اور عاجلہ عطا فرمائے. مولانا سید رضا آغا صاحب قبلہ، محجبین جعفری، محمد حسن نقوی، فرخ تاج نقوی، قدسیہ بیگم، محمد علی دوست سعید، ان جملہ مرحومین اور جو اب سے متعلق مرحومین ہیں، ان سب کو جوار جناب سیدہ میں جگہ عطا فرمائے. ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص جملہ مرحومین کی سارے ثواب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بآواز بلند نعرہ صلوات. سامعین محترم، سرنامہ کلام کے طور پر سورہ شورى کی 23ویں آیت کو عنوان بنایا. شاید اس پر اتنی گفتگو نہیں ہو سکی، لیکن یہ طے ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ انہی بنیادوں پہ ہے جسے ہم ولا کہتے ہیں، جسے ہم مودت کہتے ہیں. کل میں نے گزارش کی تھی کہ حق تو ادا کرنا ہے، اجر رسالت حق ادا کرنا ہے. وہ کیسے کرنا ہے آپ جانیں اور وہ جانیں جس کا حق ہے، جو جس انداز سے بہتر سمجھتا ہے. اور اگر معصوم کی فرامین کی روشنی میں کیا جائے تو میں وقت بچاتے ہوئے یہ کہوں کہ سب سے بہتر
اجر رسالت یہ ہے کہ آل محمد کے مصائب پر گریہ کیا ہے۔ عزاداری وہ کیفیت ہے کہ جس میں دل کو ایک سکون ملتا ہے کہ ہم نے حق کے مبادلت ادا کر دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت سن لیجئے کہ جو ہماری نصرت میں ہاتھ سے مدد کرتا ہے، دل سے مدد کرتا ہے اور زبان سے مدد کرتا ہے، اس کا درجہ اور ہے، وہ قیامت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ جو ہاتھ سے مدد کرتا ہے، جو زبان سے مدد کرتا ہے اور دل سے مدد کرتا ہے، ہاتھ سے مدد نہیں کر سکتا، اس کا درجہ کم ہوگا۔ اور جو نہ زبان سے مدد کر سکتا ہے، نہ ہاتھ سے مدد کر سکتا ہے، دل سے برا سمجھ رہا ہے ہمارے دشمنوں کو، اس کا کم سے کم درجہ یہ کہ وہ جنت میں ہمارے ساتھ داخل ہوگا۔ یہ تینوں کیفیتیں معصوم نے اس لیے بیان کی کہ ہر ایک کا درجہ وہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح گریہ کا سلسلہ ہے، دیکھیں کن کریموں کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، ہر ایک کی آنکھ میں آنسو نہیں آ سکتا۔ فرمایا کہ اگر اس طرح رو جیسے جوان بیٹے کی لاش پر بوڑی مارو، یہ کیفیت اگر نہیں ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جائے، اور اگر کچھ نہیں ہے تو اپنے سر کو غمزدہ چہرہ بنا کر جھکا لو۔ ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہمارے غم میں ملال ہو۔ یہ درجے بنائیں۔ بس میں آج تھوڑا سا موضوع تبدیل ہے۔ دیکھیے اجر رسالت کے ادا کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جو امیر مختار نے اختیار کیا۔ ایک پورے عشرے کی مجلس ہے، مجھے مشکل ترین مجلس زندگی کی کہ مجھے ایک مجلس میں آپ تک امیر مختار پہنچانا ہے، اور میں آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کر کے پہنچا دوں گا اگر آپ میرے ساتھ رہے اور بولتے رہے بزرگان گرامی۔ اگر آپ حیرت سے دیکھیں گے تو میں تہم جاؤں گا اور جلدی ختم کر دوں گا، لیکن اگر میرے ساتھ بولے ایک دفعہ بآواز بولے نعرہ صلوات۔ دیکھیے کائنات کا جو پورا نظام ہے، جسے نظام شمسی کہتے ہیں، سولر سسٹم کہتے ہیں، اس کے توازن کی دو شرط ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دو قوتیں ہیں جس نے اس پورے نظام کو سنبھالا ہوا، ایک سینٹریپیٹل فورس اور ایک سینٹریفیوگل فورس، ایک قوت جاذبہ اور ایک قوت دافع، ایک دور کرنے کی طاقت اور ایک قریب کرنے کی طاقت۔ بہت زیادہ علم حاصل کرنے کے بعد، بہت زیادہ شعور حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ دیکھیے یہ جذب کرنے کی طاقت تو ٹھیک ہے، یہ دور کرنے کی طاقت اچھی بات نہیں ہے، اس سے اتحاد کو بڑا نقصان پہنچتا ہے، اس سے دل شکنی ہوتی ہے، تو ایسا کیجئے تھوڑا سا دور کرنے کی طاقت کو کم کر دیجئے اور قریب کرنے کی طاقت کو بڑھا لیجئے، کر کے دیکھیں پورا نظام کائنات دھڑام سے زمین پہ گرے گا۔ تو جب کائنات کا نظام دو طاقتوں کے توازن پہ قائم ہے، تو اسی طرح عقیدے کا نظام بھی دو طاقتوں کے توازن پہ قائم ہے، ایک تولا کی طاقت ہے اور ایک تبرہ کی طاقت ہے۔ ان دونوں طاقتوں کا توازن ہونا ضروری ہے، اور اگر کہیں آپ یہ کہہ دیں کہ تولا اچھی چیز ہے، تبرہ بری چیز ہے، دل شکنی ہوتی ہے، تو کم کر کے دیکھیں، جیسے نظام شمسی زمین پہ گرے گا ویسے ہی عقیدے کا نظام گر جائے گا۔ اس کا توازن ہونا ضروری ہے، اور یہ توازن کون قائم کرے گا؟ یہ وہی قائم کرے گا جس کے دل میں یہ دونوں قوتیں ہوں۔ شک نہیں جس میں کوئی وہ تیری یکتائی ہے، کچھ بہکتا ہے نصیری تو وہ سودائی ہے، لم یلد پر میرا ایمان ہے لیکن یا رب تیرے گھر سے کسی بچے کی صدا آئی۔ قیصر باروی کے اب اگر یہ پریشانی ہو کہ اللہ کے گھر سے بچے کی صدا کیوں آئی، تو آپ کی پریشانی اپنی جگہ، شاعری کا کمال ہے۔ دلیلیں دی ہیں، لم یلد پر میرا ایمان ہے لیکن یا رب، اللہ نے مولا کائنات کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا، ہم سے کیوں الجھے؟ جس نے یہ کام کیا اس سے الجھے۔ عدل کی مختصر ترین تعریف یہ ہے کہ جو چیز جہاں ہے وہاں رکھنا عدل ہے، وہاں سے ہٹانا ظلم ہے۔ جو چیز جس مقام پر رکھنی ہے وہاں رکھنا عدل ہے، وہاں سے ہٹانا ظلم ہے۔ یہ رکھے گا کون؟ وہ جو قادل مطلق ہے۔ وہ جو چیز جہاں رکھے گا وہ عدل ہے،
وہاں سے ہٹائیں گے ظلم ہے. میں تیزی سے گزر رہا ہوں. خانہ کعبہ میں علی کو ہم نے رکھا یا اللہ نے رکھا ہے؟ چادر تطہیر میں آل محمد کو ہم نے رکھا یا اللہ نے رکھا ہے؟ اللہ نے جہاں رکھا ہے اگر آپ وہاں نہیں رکھیں گے تو ظالم کہلائیں گے، اس لیے کہ اللہ کی رکھی ہوئی چیزوں کو آپ ہٹا نہیں سکتے. بس میں اب تیزی سے اپنی منزلیں. دوسری بات نصرت امام سمجھ لیجئے کہ نصرت امام کیا ہے. امام زمانہ کا ہم انتظار کر رہے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کربلا میں ایک آواز گونجی حل من ناصرین ینصرنا، اللہ صدا استغاثہ، کہ نصرت امام. سن 61 ہجری سے لے کر آج تک نصرت امام کی مختلف توجیہات سامنے آتی ہیں. دبل خزائی مرثیہ پڑھ کے اترے، جو کائنات کا امام ہے، جس کے تصرف میں پوری کائنات ہے. امالی کی جملے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو ریش مبارک کو تر کرتے ہوئے دامن کو بھگو رہے. اترے، گلے سے لگا کر کہا، دیبل تم نے آج جو کچھ کیا ہے ہم اس کا اجر تمہیں نہیں دے سکتے. کون کہہ رہا ہے؟ جس کی کائنات اس کے تصرف میں ہے کہ تم نے جو مرثیہ پڑھا ہے اس کا ہم اجر عطا دے نہیں سکتے. تم ہمارے ناصر ہو یہاں بھی اور آخرت میں بھی. وہ جو شعروں میں ادا کر رہا ہے وہ نصرت امام ہے. امام زمانہ تشریف لائیں گے. تیزی سے باتیں طے کر رہا ہوں، مجھے منزل تک پہنچنا ہے، تو شاید میں نے گزارش بھی کی ہے. کون سی ایسی تیاری ہے کہ ہم امام زمانہ کے لیے کریں؟ کردار پہ زوم ہے. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا کردار ایسا ہے کہ ہم امام کی خدمت میں پیش کریں؟ جتنے بلندی پہ پہنچ جائیں، زوم تقویٰ ہو، نقبت عبادت ہو، وہ ہم پیش نہیں کر سکتے. کوئی چیز ایسی ہوگی جو ہماری تیاری میں جاری ہے. اور میں تیزی سے منزل طے کر رہا ہوں. کسی بھی تحریک کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کہ جب پیسہ مانگا جائے تو وہ ہاتھ کو روکے نہیں، اور اگر خون کی ضرورت پڑے تو وہ ہچکچائے نہیں. 1400 سال سے ہم جس تحریک کی تیاری کر رہے ہیں اس کا نام ہے عزاداری حسین. ابھی امام نے مانگا نہیں تو یہ حال ہے کہ دل نکال کے رکھ دیتے ہیں، اپنا خون بہا کر کہتے ہیں کہ ہمارا خون امام کے نام پہ ہے. تو جب وہ مانگیں گے تو یہی تو تیاری ہے. مختصر کر دوں، عزاداری حسین وہ عمل ہے جو امام زمانہ کے استقبال کی تیاری کا نام ہے. بس میں اب تیزی سے طے کروں. جناب امیر مختار کے سلسلے میں پہلے کچھ سوالات اور بہت تیزی کے ساتھ. امیر مختار کی تحریک کو سمجھنے کے لیے پہلے امیر مختار کی شخصیت کو سمجھنا پڑے گا. سن 2 ہجری میں پیدا ہوئے. عبید اللہ ثقفی والد کا نام ہے، ان کے بیٹے ہیں، وہ مسلمان ہوئے. یوم الجسد کی جنگ میں، خلیفہ دوئم کی جنگ میں ایران میں جنگ لڑنے گئے. اچھا، یہ کہنا آسان ہے کہ ایران کس نے فتح کی، یہ کہنا مشکل ہے کس کے ہاتھوں فتح ہوا. والنٹری جانے کو کہا تو امیر مختار کے والد عبید اللہ ثقفی نے کہا کہ میں جاؤں گا، اور وہ جنگ فتح کر کے واپس پلٹ رہے تھے. تو وہاں ہاتھی یوم الجسد، جسد پور کو کہتے ہیں، اس مقام پہ ہاتھی کے پاؤں تلے کچل کر شہید ہو گئے. ماں کا نام ہے ضمۃ الحسنہ، ایک اہم ترین شخصیت ہے. دیکھیے، پہلے میں اعتراضات آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ ذہن میں اگر اضطراب ختم ہو جائے گا تب امیر مختار سمجھ آئے گا. امیر مختار کو سمجھنے کے لیے معصوم کے قول کا ضروری ہے سمجھنا. ایک بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ امام زین العابدین نے امیر مختار کو اجازت نہیں دی تھی. ذہن میں رکھیے گا، بالکل نہیں دی، اور امام کو دینا بھی نہیں چاہیے اجازت. اس لیے کہ امام زمانہ کا ایک لقب ہے یا امام منتقم، اے خون حسین کے انتقام لینے والے. ایک دفعہ خون کا بدلہ لے لیا جائے تو یہ انتقام ہوتا ہے، جب 2 دفعہ لیں گے تو پھر ظلم کی حدوں میں داخل ہو جاتے ہیں. اگر سید سجاد امیر مختار کو اجازت دے دیتے اس کا مطلب وارث نے انتقام لے لیا. مولا نے اجازت نہیں دی، مولا نے چینل بنا دیا کہ اس سلسلے میں تم محمد حنفیہ سے اجازت لو. اجازت خود نہیں دی، محمد حنفیہ کے حوالے کر دیا. میں نے کہا اتنا وقت نہیں، محمد حنفیہ کی شخصیت سمجھ لیجئے. شجاعت کا یہ عالم تھا
علی کے بیٹے ہیں کہ ایک جنگ میں زرہ نے تنگ کرنا شروع کیا تو دونوں ہاتھوں سے لوہے کی زرہ کو چیر دیا اور دائیں ہاتھ میں راشا آ گیا. ہیبت سے کانپتے تھے. محمد حنفیہ نے اس پورے انتقام حسین کے سسٹم کو سپروائز کیا, چینل بنا دیا. محمد حنفیہ کے پاس آتے تھے. پہلا اعتراض یہ کہ معصوم نے اجازت نہیں دی, چینل بنا دی. اور وہ اجازت میں آپ کی گزارش کرتا ہوں کیسے ملی. امیر مختار کے قیام کو یہ بھی سمجھ لیجیے کہ خروج اور قیام میں کیا فرق ہے. ہم کہتے ہیں قیام حسین, قیام امیر مختار. خروج کہتے ہیں جو بغاوت کرے, قیام اسے کہتے ہیں جس میں معصوم شامل ہو. اس لیے ہم اسے کہتے ہیں قیام امیر مختار. سب کچھ نہیں ہے. خدا آپ کو کربلا لے جائے, جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کے روضے کے بالکل پیچھے ایک چھوٹا سا مزار ہے, اس پر لکھا ہے مختار آل محمد. سات مراجین عظام نے خواب دیکھنے کے بعد یہ جگہ تلاش کی. خواب میں ان کو حکم ہوا کہ مختار کی قبر تلاش کرو, لکھا ہوا ہے وہاں پہ تاریخ. انہوں نے تلاش کی, وہ قبر کو بنایا. 1400 سال گزر جانے کے بعد اور کچھ ہو نہ ہو, وہ مزار یہ بچاتا ہے کہ یہ مظلوم کا حمایتی ابھی موجود ہے. ہمیں ابھی دلیلیں چاہیے. 4 معصوموں کے قول سن لیجیے. جو آپ 9 ربیع الاول عید شجاع منائیں گے, یہ کیسے منائی گئی؟ 9 سر بھیجے امیر مختار نے. جناب سید سجاد کو کیفیت تھی کہ کربلا سے آنے کے بعد گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے, گریہ و ماتم ہوتا تھا. 9 سر آئے. پسر سعد کا سر ہے, ابن زیاد کا سر ہے, شمر کا سر ہے. یہ 9 سر بھیجے. فرمولہ کا سر ہے. تو امام اپنے مصاحبین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے. اتنے میں یہ سر آیا تو امام کے چہرے پر ایک خوشی کے آثار ہے. اندر آئے گھر میں اور مستورات سے کہا کہ بس اب غم کو ختم کر دو, گھروں میں اب آگ جلاؤ. اور پھر مختار کو دعا دی کہ اللہ مختار پر رحمت کرے جس نے ہمارے اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کیا ہے, جس کے بیچے ہوئے رقم سے آل محمد کے گھروں میں چولہے جلے ہیں. اگر یہ بھی سند کافی نہیں ہے, امام محمد باقر علیہ السلام حج سے واپسی کے بعد مینا کے مقام پر خیمہ لگاتے تھے اور وہاں حسین کی مجلس عزا برپا کیا کرتے. ایک دن امام مجلس میں موجود تھے, ایک نوجوان آ کے بیٹھ گیا. اچھا, امام کا صرف نظر کرنا یہ نہیں کہ امام پہچانتے نہیں, امام کا صرف نظر کرنا اس لیے کہ جو نہیں پہچانتے وہ پہچان جائیں. ایک شخص کھڑا ہوا, کہا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. کہا تم کون ہو؟ کہا میں مختار کا بیٹا حکم ہوں. یہ بتائیے کہ میرے باپ کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں وہ صحیح ہے؟ اس پر امام نے کہا, سینے سے لگا کے کہا کہ تمہارا باپ وہ ہے جس کی رقم سے ہماری اجڑی ہوئی بیویوں کے گھر آباد ہوئے. آل محمد کا گھر آباد ہوا ہے. زیدی سادات یہاں تشریف فرما ہے. جو کنیز سب سے پاک و پاکیزہ کنیز تھی, حورہ نام تھا, اسے امام کی خدمت میں بھیجا تھا اور خواب دیکھا تھا امام نے, ان سے ان کی شادی ہوئی ہے. ان سے زیدی سادات جناب زید شہید کا سلسلہ ہے. میں نے کہا نا, اس سے اشارہ کرتا ہوا اب درود پڑھ دفعہ آواز بلند نہ رہے. اس کے علاوہ دور غلط میں جب اسلام قبول کیا تو اس پر رسول نے کہا تھا کہ عبید تم وہ ہو کہ تمہاری نسل میں ایک بیٹا میرے خون حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے گا. مولا کائنات گزر رہے تھے, ایک بچے کو دیکھا, صحت مند بچہ, اس کو ہاتھ میں لے کر کہا یا کیس یا کیس, اے ہوشیار بچے, اے ہوشیار بچے. جب عربی میں 2 لفظ آ جائیں تو اسے کہتے ہیں کیسان, مشرقین مغربین. تو اس کی وجہ سے اس کا لقب پڑ گیا کیسان, جس پر تہمت لگائی گئی کہ یہ کیسان مسلک کا ماننے والا ہے اور یہ محمد حنفیہ کو امام مہدی مانتا ہے. دیکھیے میں آپ گزارش کروں, جس کی تلوار سے باپ دادا کے سر کٹے ہوں
ان سے یہ توقع رکھیں کہ وہ مختار کے بارے میں اچھے لفظ استعمال کرے گا، اور مختار کا میں بھی کرائٹیریا پیش کرتا ہوں۔ کیسا مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ کوئی، اور دوسرا الزام تھا کہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے۔ میسا تمار کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں؟ وہ جو چہرہ دیکھ کر نسب بتا دیتے تھے، تمہیں کیا پتا کہ علی کے پاس خدمت کرنے والے کو کیا عطا ہو جائے۔ میسا تمار، ابھی گزارش کروں گا، ان کا بڑا کردار ہے اس میں۔ کوفے کی مدینے کی گلیوں میں سامنا ہوا میسا تمار کا حبیب نے مظاہر سے، تو میسا تمار کو دیکھ کر کہا، حبیب کو دیکھ کے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری داڑھی تمہارے خون میں رنگین ہو۔ پلٹ کر حبیب نے مظاہر نے کہا کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ تجھے اس درخت پہ پھانسی دی جائے گی۔ کہا کہ یہ تو میں نے مولا خدمت کر کے یہ علم سیکھا ہے، تو نے کہاں سے سیکھا؟ جملہ سنیے گا کہ یہ اپنے اپنے ولی بنانے کا انداز ہے۔ کوئی 40 سالوں میں ولی بناتا ہے، کوئی ایک شب میں دیا بجھا کر 72 ولی تیار کر دیتا ہے۔ اور اگر بھی ذہن میں کوئی الجھن ہے تو روز عاشور امام کا ایک خطبہ ہے، اور امام نے یاد کیا ہے کہ بار الہا اس سکر نوجوان کو ان پر مسلط کر جو ہمارے ایک ایک خون کا بدلہ لے گا، ہماری ایک ایک ضرب کا بدلہ لے گا، ہماری ایک ایک چوٹ کا بدلہ لے گا۔ تو جو شخص روز عاشور امام کی دعاؤں میں شامل ہو، اس کا نام ہے مختار بزرگ۔ اس کے بعد بھی اگر نہیں سمجھ آئے گی تو پھر آپ جانے، اللہ جانے بزرگانے۔ میرے لیے کافی چیز ہے، اب میں امیر مختار کی منزلیں طے کر رہا ہوں۔ دیکھیے امیر مختار کا کردار سمجھ لیجیے، وہ معصوم نہیں ہے، لیکن اس سے توقع رکھا جاتا ہے کہ جو معصوم کا کردار ہے وہ اس کا کردار ہو۔ اس سے بڑھ کے سند اور کیا ہے؟ اسے پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، اسے ہر چیز سے پاک ہونا چاہیے۔ امیر مختار ہمارے اور آپ جیسا آدمی ہے۔ ایک لمحے کو سوچئے کہ اگر اس وقت آپ کی میری لینڈ میں اطلاع ملے کہ کوئی قاتل حسین کی اولاد آئی، کیا کریں گے؟ اس کی مہمان نوازی کریں گے، جتنا ممکن ہو سکے گا اس سے نفرت کا اظہار کریں گے، جو کر سکتا ہے۔ پشاور میں ایک موچی جسٹس امام صاحب کے واقعے میں لکھا ہے، وہ جوتے سی رہا تھا، اس کے بعد وہ جو دھاگا کاٹنے والا ہے وہ روز ایک آ کے بیٹھ جاتا تھا، اس کو تنگ کرتا تھا، چپ رہتا تھا۔ ایک دوسرے کا کہ فرض کرو یزید تمہارے سامنے آ جائے تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں یزید ہوں، کیا کرو گے؟ اس نے وہ دھاگا کاٹنے والے اس کی شہرک کاٹ دی، مقدمہ بنا۔ جسٹس امام کراچی سے چلے اور وہاں پہنچنے کے بعد مقدمہ کیسے جیتا کہ اس نے عبد القدوس کو قتل نہیں کیا ہے، اس نے یزید کو قتل کیا ہے۔ آپ یہ بتائیے یزید باجو قتل ہے یا نہیں ہے؟ وہ فیصلہ موجود ہے، وہ فیصلہ موجود ہے کہ عبد القدوس کو نہیں قتل کیا، یزید کو قتل کیا ہے۔ آج کے قانون میں بھی یزید کو قتل کرنا واجب ہے یا نہیں بزرگان گرامی؟ تو امیر مختار ایک نہیں، چلیے میں بہت ایگزریشن چھوڑ کے، معصوم کا قول ہے کہ 1,00,000 قاتلان حسین کو قتل کرے گا۔ کتاب کا نام ہے قیام امیر مختار، ابو الفاضل اردگانی رضوی صاحب نے ایران سے چھپی ہے وہ کتاب، ترجمہ بہت اچھا ہے، مدلل کتاب ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کتاب کو پڑھ لے۔ کہ انہوں نے کہا کہ اگر ساری چیزوں کو جمع کیا جائے، قاتلان حسین کا مختار کوفے میں ہونا، اس کے بعد حملہ ہونا شام سے، عبداللہ بن زبیر کی فوج، بصرہ سے جو فوجیں آئی ہیں ان سب کو جمع کیا جائے تو یہ تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ بس اب میں تھوڑی سی جغرافیہ کیفیت سنا کر اور ڈائریکٹ میں تاریخ ایک دفعہ درود بآواز بلند نعرہ صلوات۔ دیکھیے مدینے میں بنو امیہ کی حکومت کا گورنر ہے عبداللہ ابن زبیر، مکے پہ حاکم ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے یہ کہہ کے حکومت لی ہے کہ یہ حق جو ہے یہ آل محمد کا ہے، نام آل محمد کا، حکومت اس نے لی، اور اس میں مختار نے بڑی مدد کی تھی۔ اور ادھر شام میں مروان کی حکومت، تینوں طرف سے دشمنوں کی حکومت، درمیان میں کوفہ ہے۔ اور کوفے کو سمجھ لیجیے، کوفہ کہتے ہیں، آپ کے اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کوفتہ۔ کوفتے کو کوفتہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ گول سی شکل کا ہوتا ہے۔
اگر اوپر سے کوفے کو دیکھا جائے تو وہ اسی کوفتے کی شکل میں نظر آتا ہے، اس لیے اس کو کوفہ کہتے ہیں۔ جہاں ریت اور بجری ملے اسے کوفہ کہتے ہیں، بہت سے نام ہیں۔ کوفے کا مزاج سمجھیں، کوفہ عمر ابن عاص نے خلیفہ دوم کے زمانے میں اسے آباد کیا تھا۔ یہ کوئی چھاونی تھی جہاں کوئی پہلے سے روزگار کا سلسلہ نہیں تھا، فوجیں آ کے رکتی تھی، یہاں سے حملہ کرتے تھے اور جو جیت جاتا تھا اس کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ مولا کائنات نے جب اپنا دارالخلافہ منتقل کیا تو یہ بتائیے جو شیعہ علی آپ کہتے ہیں، کوئی جان سکتا تھا کہ اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں فتح ہوگی؟ تو وہ مولا علی کے ساتھ ہو گئے کہ جب فتح ہوگی تو ہمیں مال غنیمت ملے گی، یہی ان کا روزگار تھا۔ مولا کائنات نے کوفے میں بیٹھ کر کوفے کو کوفہ بنایا اور اتنے شیعہ تیار کر لیے کہ واقع کربلا کو اٹھا کے پڑھیے گا، شہید انسانیت مدینے سے چلے تھے، ایک بھی کوفے کا فرد شامل نہیں ہے۔ شہید انسانیت دیکھیے گا نقل صاحب کی کتاب میں 62 شہدائے کربلا کا تعلق کوفے سے ہے۔ اور پہنچے کیسے ہیں؟ بس ایک واقعہ بیان کروں۔ ابن زیاد پہنچ گیا کوفے میں اور کوفے کے لوگ امام کا انتظار کرتے، اس نے امام کا روپ ڈالا، سیاہ امامہ کپڑے پہنے اور چہرے پہ نقاب ڈال کے داخل ہوا۔ جب کوفے کے حضور میں داخل ہوا نا، سارا کوفہ امڑ آیا کہ امام حسین آئے۔ اس نے آ کے نقاب الٹی اور ہمارے میں خطبہ دیا۔ خطبہ سن لیجئے کہ اگر کوئی نصرت امام حسین کی نصرت کے لیے گیا تو میں اس کے گھر کو آگ لگا، میں اس کے مردوں کو قتل کر دوں گا، میں اس کی عورتوں کو قتل کر دوں گا، میں اس کے بچوں کو قتل کر دوں گا۔ پورے کرفیو لگا کر مرکز میں جگہ بنائی۔ جملہ سنیے گا، میرے دور حکومت میں علی کا کوئی چاہنے والا ایسا نہیں تھا جو زیر زمین ہو یا قبر میں دفن ہو، کوئی باہر نہیں تھا، سب قید تھے قید خانے میں، جس میں میری مختار بھی قید تھا۔ میں تیزی سے منزلیں طے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ جب کربلا کا واقعہ ہوا تھا تو امیر مختار کہاں تھا؟ قید میں تھے، چلی بات ختم ہو گئی۔ اب آپ الجھے نہ تلاش کیجیے گا، جہاں سے مرضی ڈھونڈ کے اپنے آپ کو تسکین دیجیے۔ دیکھیے اس سے پہلے یہ کہا جاتا کوفی لا یوفی، کوفی سے وفا کر۔ 62 شہدائے کربلا، ان میں ایک شخصیت ہے عابس ابن شبیب شاکری۔ وہ کوفہ کیسے پہنچے؟ حبیب ابن مظاہر، جناب سید اسدی۔ 62 افراد ہیں، 119 شہدائے کربلا میں سے 62 افراد ہیں جو کوفے سے پہنچے۔ ان میں سے ایک جو مثال سن لیجیے پہنچے کیسے۔ اتنا سخت کرفیو ہے کہ عابس ابن شبیب شاکری جرنیل ہے فوج کے، اور جو کسی فوجی کا گھوڑا ہوتا ہے نا، وہ مالک کی ایک آواز کو پہچانتا ہے، خوشبو کو پہچانتا ہے، وہ ایک خاص آواز نکالتا ہے۔ پہلے گھوڑے کو غلام کے ذریعے باہر بھیجا، اس کے بعد پھیس بدل کر وہ کربلا پہنچے۔ 62 افراد اس طرح پہنچے ہیں، اور آپ کہتے ہیں وہ بے وفا ہے۔ چلیے، پہلی تحریک کوفے میں اٹھی توابین کی، میں بھی گزارش کروں گا۔ دوسرا میر مختار کی، زید شہید کی۔ جب قافلہ چلا ہے کربلا میں تو پہلی مزاحمت کوفے میں ہوئی ہے۔ ان سب کے ہوتے ہوئے یہ بے وفا کہ انہوں نے بلایا، خط لکھا اور قتل کر دیا۔ چلیے، یہ بے وفا ہے۔ امام حسین نے اپنے آپ کو مدینے سے چھوڑا، کوئی آواز اٹھی کسی کی کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے؟ کوئی صحابی رسول؟ کوئی آواز نہیں۔ حج کے موقع میں جب پہنچے تو پوری دنیا حج پہ آئی ہوگی، سب نے دیکھا کہ نواسہ رسول نے اپنے حج کو عمرے سے بدلا۔ کہیں سے کوئی آواز آئی؟ کہیں سے کوئی خط آیا؟ پوچھنا تو چاہیے تھا کہ فرزند رسول آپ کیوں چھوڑ کے گئے؟ جہاں بالکل سکوت ہے وہ تو مومن ہے، اور جنہوں نے بلایا اور مدد کی وہ بے وفا ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ نعرہ ہمارا نہیں ہے۔ جب معاویہ نے بیعت مانگی ہے تو سب سے زیادہ جو مخالفت ہے وہ کوفے سے اٹھی، اس لیے اس نے یہ کہا ہے کہ کوفی لا یوفی، کوفے سے وفا کی امید نہ رکھو۔ ہمارا کرائیٹیریا کیا ہے؟ جو علی سے محبت کرے اور دشمن علی سے بغض رکھے وہی تو مومن ہوتا ہے بزرگان کا۔ تو یہ کوفے والوں کی تاریخ ہے۔ بس میں 2-3 طرف حکومتیں ہیں، اور امیر مختار اب بچپن سے خیال ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ایسا ہے جس سے امیر مختار کے مزاج کا پتہ لگے گا۔ امام حسن کو سابات میں زخم لگا اور امام حسن کو لے گئے ان کے چچا مسعود ثقفی کے گھر۔ جب وہ گھر پہنچے تو امیر مختار کو یہ خیال تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا چچا جو ہے وہ ان کے ہاتھوں مجبور ہو جائے۔ وہ وہاں سے سفر کر کے پہنچے اور مکالمہ موجود ہے۔ کہا چچا یہ ان کی جنگ ہے، آپ نے کیوں امام حسن کو پناہ دی؟ اب ان کو ان کے حوالے کر دیں تاکہ ہم اس سے
نجات مل جائے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہے خود تجھ پر اتنا قیمتی سرمایہ ہمارے پاس آیا ہے اور تو کہتا ہم ان کے حوالے کر دے. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, سینے سے لگا کے کہا کہ بس مجھے یہی خطرہ تھا کہ کہیں آپ ایسا نہ ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نفس رسول کو دشمنوں کے حوالے کر دیں. اس سے زیادہ میں امیر مختار کے کردار کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. ایک دفعہ مل کے بابا زبان نعرہ صلی اکیلی کوشش شروع کی ہے. اب امیر مختار کوفے میں قید ہے, اب رہا کیسے ہوئے؟ مصر میں تمار یہ جتنے لوگ ہیں قید ہیں. تو امیر مختار کی رہائی کیسے؟ جب آگے کربلا ہوا ہے. اچھا اس سے پہلے سن لیجئے, توابین کا ایک گروہ ہے, انہیں توابین تاریخ والے کہتے ہیں, ہم نہیں کہتے. سلمان بن سرد خزائی, نجمہ بن مسیب بن نجمہ فرازی, عبداللہ بن والد تمیمی, عبداللہ بن سعد ارزدی اور رفاع بن شداد بجلی, یہ 5 افراد ہیں. انہوں نے ایک میٹنگ کی کہ واقعہ کربلا ہو گیا اور ہم امام کی مدد نہیں کر سکے. اب ہمیں یہ چاہیے, سلمان بن سرد خزائی کے گھر یہ میٹنگ ہوئی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جا کے حملہ کر دیں, دشمن جہاں بھی ہے مارے جائیں گے یا مر جائیں گے, کم سے کم ہمارا حق ادا ہو جائے گا. مورخ نے توابین لکھا. توابین کی تو اسے کہتے ہیں جو جا سکتا ہو اور نہ پہنچ سکتا ہو نا, اسے قید خانے میں رکھا گیا ہو, اس کی توابین. لیکن یہ لشکر چلا, 13 سے 15 ہزار کا لشکر ہے, چلا ہے سلمان بن سرد خزائی کی سربراہی میں. اور یہ طے تھا کہ جب ایک مارا جائے گا تو علم دوسرے کے ہاتھ میں آئے گا. یہ شام کے لشکر سے لڑنے بعد میں گئے, ورود کے مقام پہ جنگ ہوئی ہے, پہلے کربلا میں گئے. جملہ سنیے گا, کربلا میں جا کے وہ گریہ کیا ہے کہ جس کی آواز کوفے تک سنائی جاتی ہے. 40 میل کا فاصلہ ہے, اتنا شدید گریہ کیا تھا. اس کے بعد جنگ لڑی اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے. رفاع بن شداد بجلی واپس بچ کے کوفے میں آ گیا. اب آ جائیے امیر مختار کے لیے ایک دفعہ بابا زبان نعرہ صلوات. اب امیر مختار کو بچپن سے ہے, بہت ساری چیزیں میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ وہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس سیکوینس مل جائے گی. اس کا ویسے ایک ہی ٹارگیٹ ہے کہ میں نے قاتلان حسین کو دیکھ کر. اس کے بعد دوسرا کوئی مشن نہیں. 17 مہینے کی کل حکومت ہے, جا کے حساب کیجیے گا. 1 لاکھ افراد کو قتل کیا ہوگا تو 17 مہینے میں فی گھنٹہ کتنے قتل کیے ہوں. اس کے بعد 17 مہینے کے بعد شہید ہو کر اللہ مولا سے جا کے ملا. یہ حکومت حاصل کرنے کے لیے آیا. الزام سنیے, حکومت حاصل کرنے کے لیے آیا. اللہ کرے ایسی حکومت سب کو ملے جس کے 17 مہینے میں سارے قاتلان حسین فی النار ہو جائے. تہمت لگائی جا رہی ہے, وہ تمام تہمتیں. جب تہمتوں اور پروپیگنڈے سے امیر المومنین نہیں بچ سکے تو مومن بیچارہ کیسے بچے گا؟ اتنی بڑی طاقت. اور مختار کا کمال سنیے. رہائی کیسے ہوئی؟ قید میں ہے. مولوی میں کوفہ ہے, اس کا نام ہے کربلا کے واقعے کے بعد جو کوفے کی کیفیت تھی وہ مورخ نے لکھا ہے. عمیر بن عامر مولوی میں کوفہ ہے, بوڑھا 80 برس کا وہ استاد ہے جو بچوں کو درس پڑھاتا ہے. سلمان بن انس کا بیٹا اس درس میں موجود ہے. پانی کا کٹورا لیا تو اچانک حسین یاد آ گیا. اس بوڑھے معلم کو حسین یاد آ گیا. آنکھوں میں آنسو آئے اور اس سے قاتلان حسین پہ لعنت بھیجی. سلمان بن انس کا بیٹا یہ سن رہا تو اس سے جا کے اپنے باپ سے شکایت کی. باپ ابن زیاد کے پاس گیا اور ابن زیاد نے کہا کہ اس بوڑھے کو گرفتار کر کے. وہ گئے اور اس کو وہاں سے گھسیٹتے بلائے, گردن میں رسی باندھ کے, اور اس کو لے جا کر قید کر دیا. بستان نامی ایک کنیز تھی ابن زیاد کی, اس کی دایا کا نام تھا بستان. اس کی بیٹی معلم سے پڑھتی تھی تو اس کی سفارش سے معلم کوفہ کو رہا کر دیا. نکلنے لگا تو اس نے ایک بات پوچھی کہ کیا میرے لائق کوئی. اب یہ معلم کوفہ جب گرا ہے اتنی تاریکی تھی کہ اسے کسی موٹی زنجیروں سے واسطہ پڑا تو پتہ لگا کہ وہاں مصر میں تمار مختار قید ہیں. پہنچے, ان کو رہائی ہوئی تو انہوں نے کہا میرے لائق کوئی خدمت بتائیے. تو ایک خط لکھ کے دیا مختار نے کہ یہ تم عبداللہ ابن عمر کو شام میں یا مدینے میں خط پہنچا. اب اس نے ایک عجیب انداز اختیار کیا. وہ روز کچھ نیاز وغیرہ چیزیں بنا کر دروغہ زندہ پہ جاتا تھا کہ مجھے کسی طرح یہ خط میں لکھوا کے پہنچا دوں.
ایک دن گیا وہ ملا نہیں، دوسرے دن گیا، تیسرے دن ملا، جب چوتھے دن ملا تو اس نے جب کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میں بھی حسین کا چاہنے والا ہوں لیکن میری مجبوری یہ ہے. تو اس نے ایک ترکیب بتائی، تم ایسا کرو، تم ایک کھانا تیار کرو اور اس میں اندر خط کاغذ اور پین چھپا لو اور کہو کہ میں نے منت مانی کہ میں قیدیوں کو کھلانے کے لیے لے جاؤں. وہ جو سنان کا بیٹا تھا اس نے جا کے جب بات کی تو یہ راز افشا ہو گیا. اب وہ ابن زیاد غصے میں آیا اور دروازے پہ اس کا کھانا چیک کیا. جملے ہیں، اس نے توسل کیا مولا حسین سے کہ مولا حسین میں آپ کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں. ایک ایک روٹی کو اس نے اٹھا کے دیکھا، اسے کاغذ نظر نہیں آیا. جس نے اطلاع دی تھی اس کو قتل کر دیا کہ تم نے تہمت لگائی ہے. خط پہنچا، امیر مختار نے خط لکھا. اب یہ معلم کوفہ ہے، بڑا طویل واقعہ ہے کہ خط لے کے پہنچا، عبداللہ ابن عمر سے رہائی کا حکم لے کے لا کر ابن زیاد کے حوالے کیا اور مختار رہا ہو گئے. یہاں سے مختار کی رہائی ہے. جب گئے تھے مختار قید میں تو پاؤں ٹکرایا ایک بھاری زنجیر سے. تو پوچھا کون ہے؟ کہا میں میثم تمار ہوں. کہا گھبراؤ نہیں مختار، تم رہا ہوگے اور قاتلانہ حسین سے بدلہ لو. یہ کہہ کون رہا ہے؟ میثم تمار. اس کا مطلب ہے علی کی قربت میں رہنے والے بتا سکتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. یہ وہ جملے ہیں جو میثم تمار نے کہا. اب مختار وہاں سے رہا ہو گیا. اب مختار نے کوفے میں قیام کرنا ہے. عبداللہ ابن متی، عبداللہ ابن یعنی جو مکے میں ہے، عبداللہ ابن زبیر اس کی حکومت ہے. بصرہ میں اس کے بھائی مصعب ابن زبیر کی حکومت ہے. مروان شام میں، تینوں طرف سے دشمنوں کی حکومت. اس نے رات کی تنہائی میں لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا. کوفے میں ایک شخصیت ہے ابراہیم بن مالک اشتر، مالک اشتر کے بیٹے. شجاعت کا یا باپ کی شجاعت تو آپ نے سنا ہے، جسے علی نے جنگ کے ہنر سکھائے ہیں اس کا نام ہے مالک اشتر. ان کے بیٹے کا نام ہے ابراہیم بن مالک اشتر. وہ کوفے میں جب چلتے تھے 5-6 آدمی ساتھ چلتے تھے، اتنی دہشت ہوتی تھی لوگ راستہ چھوڑ دیتے. ان کی خواہش تھی کہ کس طرح ابراہیم میرے ساتھ شامل ہو جائے تو یہ تحریک میری کامیاب ہو جائے گی. وہ گئے ابراہیم کے پاس، انہوں نے کہا کہ جب تک مجھے امام سے اجازت نہیں ملے گی میں تمہارا ساتھ دے دوں گا. 7 آدمیوں کے گروہ تیار کیا. عبداللہ غسیل ملائکہ، حنظلہ بن عبداللہ غسیل ملائکہ کہتے ہیں، ان کی کارکردگی میں گئے. لیکن وہ آتے جو آدھے گھنٹے کی میں بیان کر رہا ہوں، وہاں سے اجازت لے کر آئے. رات کا پہر گزر چکا تھا. امیر مختار کو جب خط ملا اس میں محمد حنفیہ کی طرف سے اجازت تھی. رات کو انتظار نہیں کیا، رات کے پہر میں گئے، دستک دی ابراہیم کے گھر اور جا کے خط پیش کیا. ابراہیم نے خط کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا اور کھڑا ہو کے کہا امیر اپنا ہاتھ آگے کرو. ہاتھ رکھ کے کہا اب میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. یہاں سے ابراہیم بن مالک اشتر جناب مختار کے ساتھ شامل ہوئے. اب جملہ سنیے گا، میں تیزی سے منزلیں جب میں قتال پڑھوں گا تو مذاہب شروع ہو جائیں. دونوں نے یہ طے کیا کہ ہم 14 ربیع الاول جمعرات کے دن 13 ربیع الاول کی رات کو ہم نکلیں گے. اور پیغام پہنچا دیا گیا شاکریہ جتنے محلے میں تھے کہ جب گھروں پہ آگ روشن ہو تو یہ سمجھنا کہ ہم خروج کے لیے قیام کے لیے نکل آئے. اس طرح پیغام پہنچایا گیا. یہ کہہ کے یعنی 13 ربیع الاول کو یہ کہہ کے کہ ہم یہ خروج کریں گے، باہر نکلیں کہ 14 ربیع الاول کو خروج کریں گے، لیکن 13 کو یہ کہہ کے باہر نکلے. ابراہیم بن مالک اشتر نے حمایت کا اعلان دیا. اب ابراہیم بن مالک اشتر باہر نکلے تو عبداللہ ابن متی جو اس کا گورنر تھا، اس میں کوتوالے شہر کا نام تھا ایاز ابن مزارب یا مزارب ابن ایاز ابن مزارب. وہ فوج کے ساتھ پہرا دے رہا تھا. ابراہیم بن مالک اشتر کی بہادری دیکھ لیجیے گا. یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں نا، یا سارت الحسین ربیک یا حسین، یہ نعرہ ہے اور یہ نعرہ امیر مختار کی فوج کا ہے. نعرہ ہے یا سارت الحسین، اے خون حسین کا بدلہ لینے والے. آپ کہتے ہیں لبیک یا حسین. اور کہیں تاریخ میں لکھا ہے کہ یا علی کہہ کے حملہ کرنے کا جو ہے وہ بھی ابراہیم بن مالک اشتر. مزارب سے سامنا ہوا تو اسے کہا تم کون ہو؟ کہا میں ابراہیم بن مالک اشتر ہوں. کہا میں کوتوالے شہر ہوں. کہا کہاں جا رہا ہوں؟ کہا میں اپنے امیر سے مل کے آ رہا ہوں. وہاں تلخ کلامی ہوئی اور وہاں حملہ ہوا. مزارب کا سر کاٹا ابراہیم بن مالک اشتر نے
اور لا کر مختار کی خدمت میں کہا یہ لو پہلا تحفہ حاضر. یہاں سے آغاز ہوا. اب جو مظالم قتل ہوا تو اس کے فوج نے جا کے وہاں کیا تو امیر مختار نے فیصلہ کیا کہ کل نہیں آج ہی قیام کیا جائے گا. اب کیسے اطلاع دی جائے گی؟ اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر ایک دن پہلے آگ جلائی جائے گھروں پر تو سمجھنا کہ دشمن کی سازش ہے. ابراہیم بن مالک اشتر نے کہا کہ امیر گھبرا نہیں, میں گلیوں میں جا جا کر اطلاع دیتا ہوں. اب اتنی لمبی تاریخ ہے, بشارت کامل پوری کی کتاب ہے, اگر آپ نے کہانی کی صورت میں پڑھنی ہے تو وہ پڑھ لیجیے گا, تاریخ پڑھنی ہے تو اردگانی صاحب کو پڑھ لیجیے. جمع کیا اور 14 کے بجائے 13 ربیع الاول 66 ہجری کو آغاز ہوا. 19 اکتوبر ہے اب 605 یا عیسوی. یہاں سے آغاز ہوا جنگ کا. اب شجاعت کا اس میں کیسے حملہ کیا؟ ایسے لڑتے تھے کہ یا علی کا نعرہ لگاتے تو صفوں کے درمیان گھس جاتے تھے. اس جنگ میں جو کچھ ہوا بڑی تفصیلی جنگ ہے. اس کے بعد امیر المختار نے دارالحکومت پر قبضہ کیا. عبداللہ ابن متی جو اس کا حاکم تھا اس کو گرفتار کیا. لمبی کہانی ہے کہ اس کو ایک جملے پہ دیکھیے کردار دیکھیے گا. جب محاصرہ ہو گیا دارالمعارہ کا, امیر مختار کی فوجی سے سامنے آ گئی تو اس نے ایک احسان یاد دلایا کہ امیر مختار جب تم عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے تو میں نے تمہاری مدد کی تھی, مجھے اس احسان کا بدلہ چاہیے. یہ ہے علی کا چاہنے والا. کہا اس نے مجھ پر احسان کا لاد دیا, اس کو آزاد کر دو. اس کو آزاد کر دیا, وہ چلا گیا بعد میں اس ابن زبیر کے ساتھ. اب یہ حاکم کوفہ بنا مختار. ذرا جملہ سنیے گا, میں جہاں تک لانا چاہتا تھا, مطلب اس خاموشی میں کوئی الجھن تو نہیں تو میں آگے بڑھوں. ایک دفعہ بابا سے بلند نعرے سلوا. دارالمعارہ میں حاکم کوفہ بنا. ہم روئے والے ایک مرثیہ پڑھتے ہیں, حاکم سلطنت کوفہ جو مختار بنا, وہ پوری تاریخ ہے اس کے اندر. پہلا خطبہ سنیے. حاکم اپنے تخت پہ آیا تو 13 افراد رسیوں میں بندھے ہوئے تھے. کہا یہ کون ہے؟ کہا امیر جب تو نے خروج کیا تھا تو یہ تیرے مخالف ہیں, کہا ان کو رہا کرو. ان کو رہا کر کے خطبہ دیا ہے. کہا یاد رکھو میں اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر سکتا ہوں, لیکن اگر حسین کا کوئی قاتل قبر کی تہوں میں بھی تو مختار ہونے میں. یہ پہلا خطبہ ہے. لیکن جب حکومت چاہیے ہوتی ہے تو پہلا کیا کرتے ہیں؟ پہلے لوگوں سے صلح کی جاتی ہے, طاقتور لوگوں کو ساتھ ملایا جاتا ہے. یہ پہلا خطبہ ہے مختار کا کہ میں اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر سکتا ہوں, لیکن حسین کا قاتل اگر قبر کی تہوں میں بھی چھپا ہوگا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا. اس کے بعد پوری حکومت بنائی ہے امیر مختار نے, اپنی پوری کیبنٹ بنائی. عبد الرحمن بن قیس حمدانی کو موصل کا, حذیفہ سعد بن حذیفہ یمانی کو ہمدان کا گورنری دی, ابراہیم بن مالک اشتر کو سپاہی لشکر, عمر صاحب کو نگہبان لشکر, عمرہ کیانی کو عہدے دیے, اپنے غلام کو خزانچی بنایا, قطامہ کو بیت المال بنایا, اور احمد بن شمید کو پیشوائے لشکر, اور امیسی کو مالیات. پوری کیبنٹ بنائی. پوری کیبنٹ کا کام کیا. خارجہ والے کو اپنا کام کرنا چاہیے, مباحثات والے کو اپنا کام. پوری تاریخ پڑھیے. جو جاتا تھا وہ سرے قاتل کے سر لا کر پیش کرتا تھا کہ امیر میں نے اپنا کام کر دیا. 17 مہینے کی حکومت ہے. اب میں امیر مختار کے قتل کرنے کے طریقے بتاؤں کہ اس نے کس طرح قتل کیا. پہلے معیار سن لیجیے. 2 شخصیتیں گرفتار ہو کر آئیں. اس نے کہا ایک مجھ سے مصائب آ جائیں گے, ایک نے اپنا جرم بیان کیا, اس کا جرم سنتے سے پورا جرم سننے کے بعد پھر اسی طرح سزا دیتے تھے جس طرح کہ اس نے ظلم کیا تھا. ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں, میں بیمار تھا, میں نہیں اس میں شامل. کسی دوست سے گواہی مانگی, انہوں نے دوائی دی, اس کو رہا کر دیا. دوسرا کرائٹیریا, ایک گلی کے سامنے گزرے, کھڑے ہوئے, کہا اس پوری گلی کو تہہ تیغ کر دو. کہا کیا کیا تھا؟ کہا ان گلی والوں نے امام حسین کے قافلے کو ایک ناقے کو لے کر آئے تھے, اس کا گوشت کھائے تھے, لہذا ان کو تہہ تیغ کر دو. پوری گلی والوں کو تہہ تیغ کر دیا گیا. اور تیسرا کرائٹیریا اور سخت. صحابی رسول کا نام ہے حاتم, عدی بن حاتم, اور یہ بہلوئی ہے حضرت عباس کے قاتل حکیم بن طفیل سمبسی. کرائٹیریا دیکھیے.
عبداللہ کامل کو کوتوال شہر بنایا. 2-3 میں سارے مسائل نہیں پڑھ سکوں گا. تو کردار دیکھیے کہ انہوں نے صحابی رسول کو بھیجا کہ جا کے سفارش کرے, حکیم سمبسی حضرت عباس کے قاتل کی سفارش کرے. تصور کیجیے گا ذہن میں. صحابی رسول پہنچے تو استقبال کیا کھڑے ہو کے. اتنے میں عبداللہ کامل آئے اور کہا کہ یہ انگوٹھی لے جاؤ اور جا کے ان کے گھر جا کے کہو کہ امان دے دیے تو انہیں بھیج دیں گے, انہیں لے آنا. وہ انگوٹھی لے کے گئے, زوجہ نے بھیج دیا بھائی کو, راستے میں قتل کر کے سر لے کر آیا. کہا امیر میں اسے بچا کے لے کے آ رہا تھا لیکن یہ کیا کروں, بلوے میں مارا گیا. صحابی رسول غصے میں اٹھے اور چلے گئے. انہیں سجدے میں سر رکھ لیا, مولا تو نے مجھے صحابی کی توہین سے بچا لیا. یہ ہے امیر مختار کا کردار. یہاں تک اگر امیر مختار کلیئر ہو گئی ہے, ایک دفعہ درود پڑھے, میں ایک منزل اور طے کروں. دو چیزیں. قتال, دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے گا کہ جو ہماری کتابوں میں قتال لکھا ہے, ایران سے 40 قسطوں پہ ایک سیریز ہے امیر مختار کی, وہ آپ دیکھتے ہیں. ہماری دلچسپی کیا ہے کہ جس طرح قتل کیا, اسے پوچھا بلا کے, وہ جو بیان کرتا تھا اس طرح قتل کرتے تھے. جو جرم اس نے کیا تھا, میں بھی مسائل میں آ جائیں گے, کہیں سے شروع ہو جائیں گے تو میں زیادہ مسائل پر اس سے پوچھتا تھا. 2 مقامات پر ریکارڈ کیپنگ ہوئی ہے. ایک امیر شام کے دربار میں کہ جہاں انعام ملنا تھا, اس سے پوچھا تم نے کیا ظلم کیا, وہ بڑا کے بیان کرتا تھا, میں نے تلوار ماری, میں نے نیزہ مارا, میں نے آگ لگائی. وہ میکسیمم لمٹ ہے. یہاں تو موت کا ڈر تھا یا منیمم. میں تو شاعر تھا, گزارش کی طرح ایک شاعر بھی گرفتار ہوا, میں تو بیمار تھا, میں تو گیا نہیں تھا. دونوں کے درمیان ہے مقاتل جس سے آپ مصائب سنتے ہیں, اسے مقاتل کہتے ہیں. 16 مقاتل ہیں, عربی فارسی اور اردو میں. دمت, ساقبہ, لہوف, ہمارے یہاں ابن مخنف, مالو الستین, جس میں مختل کی روایت میں. حیران ہو گیا. ابھی سنتے ہیں نا حمید بن مسلم نے کہا. حمید بن مسلم ہمارا آدمی نہیں ہے. حمید بن مسلم اس سرکاری اسپوکس مین ہے یزید کا. امام حسین کا کمال کیا, دشمن کی آئی ہوئی فوج کو نمائندہ بنا کر بھیج دیا. اب جو جا رہا ہے وہ اپنے مصائب, اپنے ظلم خود بیان کر رہا ہے. جا کے وہاں ریکارڈ ہوا, امیر مختار نے منیمم پہ ریکارڈ کیا. بس میں آپ منزلیں تیزی سے کروں. اب قتال کیسے شروع ہوا کہ ایک ایک کو چن چن کر, شمر کو, خولی کو, یہ سب مصائب ہیں. بڑے بڑوں کو, ان میں 2 کردار بڑے ہیں. خولی, دیکھیے اس میں آپ لعنت بھیج دیا کریں. میں نے آپ سے پہلے کہا نا, لعنت وہ گائیڈڈ میزائل ہے جو اپنے نشانے خود تلاش کر لیتے ہیں. الجھن کے شکار نہ ہوا کریں. کہا کہ پریشان ہے کہ مجھے خولی چاہیے. عبداللہ کامل ہے, ایک ہے اسحاق بن اشعث یا محمد بن اشعث. اس کا جرم سن لیجیے. جب گرفتار ہو گئے, کہا تو نے کیا کیا؟ کہ جب امام حسین زمین پہ گرے تو میں نے دیکھا کہ ان کے کمر میں ایک قیمتی ہزار بند بندھا ہوا ہے. ذرا دربار کی کیفیت کا اندازہ لگائیے گا کہ اس دربار کی کیفیت کیا ہو. وہ بیان کر رہا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ وہ ہزار بند میں اتار لوں, تو امام نے اپنا ہاتھ اس کو پکڑ دیا. کہتا ہے میں نے وہ ہاتھ توڑ کر پھینک دیا اور وہ دربار بے ہوش ہو گیا. سارے واقعات اسی طرح. ایک شخص گرفتار ہو کر, جملہ سنیے گا, بس مصائب شروع ہو گئے. ایک قاتل گرفتار ہو گیا, اس کا نام ہے حارث بن نوفل. سنتے ہیں نا مجھے گانے. اس سے پوچھا تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے زینب کو کربلا سے شام تک سونے نہیں دیا. جب ان کو نیند آتی تھی تو میں نیزے سے ان کو جگاتا تھا. ان کے سر پہ نیزہ مار کے میں نے چادر چھینی تھی. دربار میں بے ہوش ہو. گرفتار کرو. پہلے اس کے ناخن جدا کیا, پھر اس کے ایک ایک جوڑ کو جدا کیا, اس کے ہاتھ کو جدا کیا, اسے پھر جلتے ہوئی آگ میں پھینکا. وہاں سے نیم مردہ مختار کا کردار ایک ایک اس طرح قتل کیا ہے. کہا تیری یہ مجال
کہ تو نے اس کے سر سے چادر چھینی ہے، اجرکم اللہ بلّہ۔ ایک شخص گرفتار ہو کے آیا، شبل کو بڑے محنتوں کے بعد گرفتار ہو کے ہوا ہے، میں وہ ساری چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ کہا شبل بتا تو نے ظلم کیا کیا؟ ذرا تصور کیجئے گا، میں 1400 سال کے فاصلے پر مقتل سے پڑھ رہا ہوں، آپ کی آنکھوں کے آنسو نہیں رک رہے۔ ان لوگوں کا سوچیے گا جو قاتل کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ شبل نے کہا امیر تو برداشت نہیں کر سکے گا، کا بیان کر۔ کوڑے برسا کے اس نے کہا جب خیموں کو آگ لگی نا، ہم گھوڑے پہ بیٹھے، ہم نے ہاتھوں میں نیزہ لیا، پوری رفتار سے گھوڑے کو دوڑایا۔ میں خیمے میں داخل ہوا، دیکھا زینب کے سر پہ چادر ہے، میں نے سر پہ نیزہ مارا، چادر اتاری۔ اس کے بعد جملہ سنیے گا، کہا شعلوں کی روشنی میں میں نے دیکھا کہ کچھ لٹنے کا سامان نہیں ہے، ایک بچی کے کانوں میں سونے کی بالیاں۔ خدا آپ کی گریے کو قبول کرے، میں اس سے آگے نہیں جاؤں۔ کہا میرے پاس وقت نہیں تھا، میں آگے بڑھا، میں نے کہا یہ بالیاں مجھے دے دو، بچی کانپنے لگی۔ اس نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے کہا اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں فاطمہ کی پوتی ہوں۔ دربار میں کوہرام بپا ہوا، دربار میں کوہرام بپا ہوا۔ کہتا امیر سن میرے پاس وقت نہیں تھا، میں آگے بڑھا، میں بالیاں کھولنا چاہتا تھا لیکن اس پر خون جمع ہوا تھا، بالیاں کھلی نہیں۔ دربار میں لوگ بے ہوش ہو گئے۔ کیا کہا؟ کہا میں نے دونوں ہاتھوں سے بالیوں کو تھاما، میں نے زور سے جھٹکا دیا، سکینہ کے کانوں سے بالیاں جدا ہوئی، خون کا فوارہ۔ اس کی مشکی کسو، اس کو میدان میں لے کر آئے، اس کے ایک ایک جوڑ کو جدا کیا، کڑھائی میں تیل کھولایا اور اس میں ڈالا، جب وہ مرنے لگا اسے واپس نکلا، اس کو تیزاب پلایا، ایک ایک جوڑ الگ، اور کہتا کیا جاتا تھا ان ہاتھوں نے بی بی کے کانوں سے تو نے اس شہزادی کو تھپڑ مارا ہے۔ ایک ایک قاتل کو گرفتار کر کے جن کے اصالہ ثواب کی وجہ سے انہوں نے مجھے تھوڑی ذمہ داری لگائی۔ میں ایک قاتل ہے حسین بن نبیل۔ کربلا کے واقعے کے بعد 3 بڑی واقعات ہوئے جو میں نے چھوڑ دیے۔ واقعہ ہرہ ہوا ہے، خانہ کعبہ پہ حملہ ہوا ہے، مسلم بن عقبہ کی سربراہی میں قافلہ گیا تھا، راستے میں یزید کے فی النار ہونے کی خبر ملی اور حسین بن نبیل کو قیادت ملی۔ اس نے حملہ کیا اور جب پتہ لگا یزید فی النار ہو گیا تو یہ تتر بتر ہو گئے۔ اس نے دیکھا کچھ خیمے لگے ہیں، وہاں پناہ لے لیں۔ وہ آیا تو سامنے سید سجاد موجود تھے۔ جملہ سنیے گا، کہا مسافر آ گئے ہو؟ ایک خیمہ خالی کرایا، کہا اس کو آرام سے رکھو۔ وہ سمجھا کہ شاید مجھے سید سجاد نے پہچانا نہیں ہے۔ رات کے پچھلے پہر گھوڑے پہ سوار ہو کے بھاگنا چاہتا تھا، پیچھے سے آئے مسافر جا رہے ہو، کچھ زیادہ سفر ساتھ لیتے جاؤ۔ گھوڑے سے اتر آیا، کہا فرزند رسول آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ کہا میرا اکبر ایسا نہیں ہے کہ میں اسے بھول جاؤں، فرق یہ ہے کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے، تم ہمارے یہاں مہمان۔ سید سجاد کو یاد آیا، علی اکبر میدان میں گئے، کہا اماں فضا خیمے کا پردہ ہٹاؤ۔ غشی کے آنکھیں کھلی، ایک دفعہ کہا بیبیوں میرے قریب آ جاؤ۔ بیبیوں قریب آئی، کہا سروں سے چادر اتاریے اور دعا مانگیے کہ اکبر لوٹ آئے۔ مالی سبتین کی دعا ہے۔ ام للہ نے کہا اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، ہمیں ہمارا اکبر ملا۔ خدا آپ کی گریے کو قبول کرے۔ 71 لاشیں حسین نے اٹھائے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، تیر کی طرح جاتے تھے، لاش کو لے کے آتے، لیکن جب اکبر گھوڑے سے گری ہے نا، حسین سے اٹھا نہیں گیا۔ ٹھوکریں کھاتے ہوئے اکبر کا گرا رہے۔ اچانک بیمار کربلا کی نظر پڑی، کہا پھوپھی اماں دعا کرو، ایک برچھی اکبر کے سینے کی طرح پڑ رہی ہے۔
حسن بن نمیر وہ برچی علی اکبر کے سینے میں اتارا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، قتل کیا اس کو. بس میں اب وہ منزلیں طے کر چکا، ایک ایک قاتل کو گرفتار کرتا، اس سے جرم پوچھتا، اسے قتل کرتا. اچانک منہال امام کے صحابی وہ مدینے امام سے ملنے گئے، امام سید سجاد سے. ایک جگہ سے گزرنے سے دیکھا پانی گر رہا ہے، اپنی آبا کو بچایا. ایک شخص چیخ ماری قریب آیا، تو کیوں اپنی آبا کو بچا رہا ہے؟ کہا یہ پانی گر رہا ہے، ہو سکتا ہے میری آبا نجس نہ ہو جائے. اس نے ہاتھ تھاما، سیڑھیاں چڑھے، کیا دیکھا؟ سید سجاد وضو کر رہے ہیں، آنکھوں سے خون اس پانی میں ملتا جا. منہال نے سلام کیا، کہا کہاں سے آ رہا؟ کہا مولا کوفے سے آ رہے. ہمارے مختار کا حال سناؤ. منہال نے ساری باتیں سنائی. اچانک ایک سر آ پر کے کہا یہ بتاؤ حرملہ گرفتار ہوا یا نہیں؟ خدا جانے کتنا درد تھا. یہ بتاؤ مختار گرفتار ہوا یا نہیں ہوا؟ کہ مولا ابھی تک خبر نہیں ہے. امام نے ایک سر آ بری کہا حرملہ تجھے اللہ آگ اور آہن کا مزہ چکھا ہے. منہال واپس پلٹے، کوفے کے حدود میں داخل ہوئے، مختار کہیں سے آ رہے تھے. کہا منہال کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا امام سے مل کر آ رہا. گھوڑے سے نیچے اتر گئے. تم میرے امام سے مل کر آ رہے ہو، امام کی کوئی خبر سناؤ. کہا امام نے دعا کی ہے اے حرملہ تجھے آگ اور آہن کا مزہ چکھا ہے. دونوں ساتھ چلنے لگے. منہال کا گھر قریب آیا، کہا امیر مختار آؤ کھانا کھاؤ. کہا میں روزے سے ہوں، جب تک میرے امام کی خواہش پوری نہیں ہو جائے. واپس آئے، عبداللہ ابن کامل کو بلایا، اپنی پوری فوج کو بلایا، حرملہ تلاش کر کے لاؤ. طویل کہانی. حرملہ کو کیسے گرفتار ہو کے آیا، بس تھوڑے سے مسائل طویل ہیں، بس میں ختم کروں گا. حرملہ گرفتار ہو کر آیا، کہا بتا تو نے ظلم کیا کیا؟ حرملہ نے کہا امیر تو میرے ظلم برداشت نہیں کر سکے گا، کوڑے برسائیں گے. اس مسیح کے جو میں نے حوالہ دیا ہے اس میں یہ پوری تفصیل ہے. کہا سن امیر، میں 6 تیر لے کر چلا تھا، 3 کے نشانے خطا ہوئے، 3 نشانے پہ لگے. اجرکم اللہ. پہلا تیر اس وقت میں نے سچ چلایا جب عباس کے دونوں بازو قطع ہو گئے. عباس مسکی شکینہ پہ جھک گئے کہ کسی طرح یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے. مجھے حکم ہوا کہ یہ پانی خیمے سے نہ پہنچے. کہتے میں نے کمان میں تیر جوڑا، میں نے عباس کا نشانہ نہیں لیا. میں جانتا تھا کہ عباس کی جان عباس میں نہیں ہے، مشک سکینہ میں. تیر چلا، مشک چھدی، پانی بہا. غازی نے پاؤں سے گھوڑے کا رخ موڑ دیا اور کیا کہا ذوالجلال مجھے خیمے سے دور لے جا. اجرکم اللہ. دربار میں کوہرام بپا ہوا، عباس کا ماتم شروع ہوا. امیر مختار سمیت لوگ بے ہوش ہو گئے. افاقہ ہوا، کہا بیان کر. کوڑے برسا گئے. کہا سن امیر، دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب حسین 6 مہینے کے علی اصغر کو ایک بلند سے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اور کہا فوجی اشکیا میں تمہارا مجرم ہوں. جن میری بیٹی اور بہنوں کے اولاد نے دعا کیجئے رباب کی اجڑی ہوئی گود کا صدقہ. یہ ماں بہت پریشان تھی، گہوارے کو جھلا دی جاتی تھی اور کیا کہتی تھی، بیٹا علی اصغر جو اتنا بڑا ہوتا نا کہ گھٹنیوں چلتا میں تجھے سپاہی بنا کر بیچ. صدا استغاثہ بلند ہوا، حسین خیمے میں ہے. کیا بات ہے؟ کہا آپ نے مولا صدا استغاثہ بلند کیا، اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. کہا تمہارا بچہ پیاسا، لاؤ پانی پلا لاؤ. بس 2 جملے سنیے گا. بس حسین جانے لگا. جب آپ نے روکا کہا مولا ذرا ٹھہریے گا، انیس کا پورا مرثیہ ہے.
اب رباب بچے کو لے کے واپس آئی، سر پہ بال سجے ہوئے، نیا کرتا پہنا ہوا ہے، کمر پہ رومال بندھا ہوا ہے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، مولا میں نے اپنا سپاہی چاہیے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غلطی سے بات کرنا سکے. یہاں تک پہنچے نا، جانے لگے، پھر کچھ خیال آیا، کہا مولا ذرا ٹھہریے. علی اصغر کو گود میں لیا، 3 وصیتیں کی ہیں، آج تک کوئی وصیتوں کا جواب نہیں دے سکا. منہ پہ منہ رکھ کے کہا دیکھ بیٹا بھی کچھ دیر بعد تو دادی کے گود میں ہوگا. دادی پوچھے منہ دھلا کے نہیں بھیجا، گواہ رہنا کہ اگر ایک قطرہ پانی بھی ہوتا. دوسری وصیت، دیکھ بیٹا دادا کے ہاتھ میں جام کوثر ہوگا، تجھے ماں کے دودھ کی قسم ہے جب تک سکینہ پانی نہ پیے. تیسری وصیت، آج تک انسانیت اس کا جواب نہیں لا سکی. تیسری وصیت کیا ہے کہ دیکھ، جب حوالے کرتے نا بڑے کو تو بڑے سے کہتے چھوٹے کا خیال رکھ، سلام ہو اس ماں پر. علی اصغر کو گود میں دیا، منہ پہ منہ رکھ کے کہا بیٹا علی اصغر حسین سے خبردار. خیمے سے نکلے، اب حرملہ کہتے ہیں حسین نے علی اصغر کو بلند کیا. مجھے کہا گیا حسین کے کلام کو قطع کرو. کہا میں نے تیر اٹھایا، تیر ہاتھوں سے کانپ کے گر گیا. کسی نے کہا حرملہ کو اتنا مشہور تیر انداز ہے، کہ ادھر میں تیر اٹھاتا ہوں ادھر خیمے کا پردہ ہلتا ہے. لگتا ہے اس کی ماں دیکھ رہی ہے. مشہور تیر انداز کی بیٹی تھی، تیر کے تیور دیکھے، ادھر سے تیر چلا، ادھر سے آواز دی بیٹا علی اصغر. علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ ہبکا، گلے پہ تیر لیا، من کا ڈھلا، چہرے پہ رات والی مسکراہٹ. اما اب تو مطمئن ہے. بس 2 جملے آپ حسین علی اصغر کو لے کے چلے. روز عاشوراء اعمال کرتے ہیں نا، 7 دفعہ آگے جاتے، 7 دفعہ پیچھے آتے ہیں. رضن بقضائی و تسلیما لامری انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک دوسری روایت ہے، دونوں روایتیں مقتل میں موجود ہیں. حسین خیمے میں لے کر آئے تو رباب نے ایک جملہ پوچھا، کیا اس عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے؟ گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. یہ کیفیت دیکھیں. ایک جملہ کہا حسین نے، رباب بڑی قربانی پیش کی، تھوڑا سا اور کام کرو، کل ہمارے گھوڑے ہمارے لاشیں پامال ہو. میں نہیں چاہتے کہ تمہارا پھول سے اصغر پامال ہو. خیمے کے پیچھے آئے، ذوالفقار سے قبر کھودی، علی اصغر کو گود میں لیا. جی چاہتا مولا سے پوچھوں، مولا ذوالفقار سے پوچھے خیبر اکھاڑنا چاہتا یا ننھی سی قبر بنانا. اجرکم اللہ. الوداعی مجلس سے گریہ کرنے میں مخینی نہ کیجیے گا، کیا پتا کوئی کرتے جلے میں بی بی آ کر بیٹھ گئی ہو. بابا یہ میرے حسین کے رونے والے. اجرکم اللہ. حسین نے علی اصغر کو قبر میں اتارا. توجہ بھائی طرف رکھیے گا. بائیں طرف سے مٹی ڈالنی شروع کی، پاؤں پہ مٹی ڈالی، ہاتھ کی رفتار تیز تھی، سینے تک مٹی ڈالی، ہاتھ کی رفتار تیز تھی. اب صرف چہرہ رہ گیا. حوصلہ کیجیے گا. حسین غور سے چہرے کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک رباب کا ہاتھ آیا. مولا یہ کام میں کروں گی. چہرے پر مٹی ڈالی، بیٹا علی اصغر مجھے معاف کر دینا. رباب مطمئن ہو گئی. علی اصغر زمین کربلا میں سو گیا. شام غریبہ آواز آئی، حسین ایک بچے کو لایا تھا، اس کی لاش نہیں مل رہی. کسی نے کہا خیمے کے پیچھے چھپایا. نیزہ برداروں کا دستہ تیار ہوا. زمین کربلا میں نیزہ مرو. ایک نیزے پہ پورا علی اصغر. ظالم نے نیزے سے اتارا، زمین کربلا پہ رکھا.
ننھے ننھے بالوں میں ہاتھ ڈالا، سر کو جدا کیا، نو کے نیزہ پہ اصغر بلند ہوا، اماں تیرا اصغر خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم اس۔ بس آخری تیر کی کہانی ہے، خدا آپ کی عبادتوں کو قبول کرے، کیا پتا اگلے سال زندگی رہے نہ رہے، الوداع کیجئے گا۔ کہ سن، تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب نہ حسین گھوڑے کی زین پہ تھے نہ زمین، اتنے تیر لگے تھے کہ حسین دائیں گرتے تیروں پہ آ جاتے۔ حافظ غفار صاحب کا جملہ ہے، عجیب قسمت پائی ہے دو بھائیوں نے، ایک کے جنازے پہ تیر تھے، ایک کا جنازہ تیروں پہ تھا۔ مجھے حکم ہوا حسین کو نیچے گراؤ، قاتل امیر مختار کے دربار میں سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا، کہا میں نے کمان میں تیر جوڑا، میں نے گرد چکر لگایا، مجھے حسین کے جسم پہ کوئی جگہ نہیں آئی، جہاں میں تیر مار سکتا۔ امیر حدیث نے کہا تھا نا 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین اترتا ہے خاک پر۔ کہتا میں نے چاروں طرف گھوما، مجھے جگہ نہیں ملی، اچانک میری نظر پڑی حسین کی پیشانی خالی ہے، کہتا میں 2 قدم پیچھے ہٹا، میں نے تیر چلایا، حسین کی پیشانی پہ لگا، حسین زمین پہ آیا۔ قاتل روایت کرتا ہے میں نے دیکھا حسین زمین پہ نہیں آیا، ایک سیاہ فوج بی بی نے ہاتھ پھیلا دیے، آ حسین خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ زمین کربلا میں زلزلہ آنا شروع ہوا، زینب خیمے سے باہر نکلی، حسین نظر نہیں آئے، تلے زینبیہ پہ آئی، جملہ سنیے گا، کبھی دائیں سے کبھی بائیں، کیا دیکھا کہ شمر خنجر لے کر سینے میں موجود ہے۔ خدا کسی بہن کو اتنا مجبور نہ کرے، زینب خنجر دیکھ رہی ہے اور یہ سوچ رہی ہے اب ان کا وارث کون ہوگا۔ زینب نے کیا دیکھا، شمر کا خنجر چل رہا ہے، سردن سے جوڑا نہیں ہو رہا، خنجر خود ہو گیا، اچانک سر حسین نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، سکینہ اب تم شہزادی نہیں رہی۔ اجو کو بول اللہ، اجو کو ذوالجلال نے دیکھا حسین شہید ہو گئے، لاش کے چکر لگایا، کسی کو قریب نہیں آنے دیا، یک اسے کچھ خیال آیا، خون حسین میں اپنی پیشانی کو رنگین کیا، خیمے کی طرف چلنا شروع کیا۔ زینب نے کہا بی بی آؤ میرا حسین آ رہا ہے۔ اب جب ذوالجلال قریب آیا، باگیں کٹی ہوئی تھی، زینب نے حلقہ کیا، بی بیو حسین کی سواری آ گئی، میرا حسین۔
حیالا خیر العمل حیالا خیر العمل یا حسین 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 رکا ہے نہ رکے گا ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا مارا ہے مسلمانوں تم نے دھوکے سے بے جرم و بے خطا ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا ماتم حسین کا نہ رکا ہے نہ رکے گا مارا
रुकेगा। मैं खाक थी मुअल्ला किया इब्ने अली ने, मैं खाक थी मुअल्ला किया इब्ने अली ने, लाशें पड़े थे मुझ पे सब शहीदों के बिगड़े, जगह जगह मातम हुसैन का ना रुका है ना रुकेगा। मातम हुसैन का ना रुका है ना रुकेगा। मातम हुसैन का ना रुका है ना रुकेगा। रोती थी उसको देख के मादर सगीर की, रोती थी उसको देख के मादर सगीर की, जब उसने हंस के झेला जख्म हुर्मल के जहरीर से तीर का। मातम हुसैन का ना रुका है ना रुकेगा। मातम हुसैन का ना रुका है ना रुकेगा। मातम हुसैन का ना रुका है ना रुकेगा। रोती थी उसको देख के मादर सगीर की, रोती थी उसको देख के मादर सगीर की, जब उसने हंस के झेला जख्म हुर्मल के जहरीर से तीर का। मातम हुसैन का ना रुका है ना रुकेगा। मातम हुसैन का ना रुका है ना रुकेगा। मातम हुसैन का ना रुका है ना रुकेगा। मारा है मुसलमानों तुमने धोखे से बेजुर्मों बेखता। मातम हुसैन का ना रुका है ना रुकेगा। मातम हुसैन का ना रुका है ना रुकेगा। सादात ने जो दीन की अजमत बढ़ाई है, सादात ने जो दीन की अजमत बढ़ाई है, ज़हरा के लाडले पे करी उम्मत ने ज़ुल्मों की इंतहा। मातम हुसैन का ना रुका है ना रुकेगा। मातम हुसैन का ना रुका है ना रुकेगा। मातम हुसैन का ना रुका है ना रुकेगा। सादात ने जो दीन की अजमत बढ़ाई है, सादात ने जो दीन की अजमत बढ़ाई है, ज़हरा के लाडले पे करी उम्मत ने ज़ुल्मों की इंतहा। मातम हुसैन का ना रुका है ना रुकेगा। मातम हुसैन का ना रुका है ना रुकेगा। हमारा है मुसलमानों तुमने धोखे से बेजुर्मों बेखता।